بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المسألۃ التاسعۃ عشر الکہانۃ یا الکہانۃ حرام۔ کہانا کہانا دونوں مصدر ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ کہانا یکہنو سے ہے، کہانا یکہنو کہانتاً۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کاہونا یکہنو سے، بعض کہتے ہیں کہ کہانا یکہنو۔ بہرحال صرفی لحاظ سے اس میں اختلاف ہے۔ اور کہانتاً یا کہانتاً اس میں بھی بعض کہتے ہیں کہ یہ کہانتاً، بعض اس کو پڑھتے ہیں کہانتاً۔ لہذا ہم مشکل میں نہیں ہیں، آپ کہانا پڑھیں گے تو بھی لغت آپ کا ساتھ دے گی، آپ کہانا پڑھیں گے تو بھی لغت آپ کا۔ کہانا کسے کہتے ہیں؟ توجہ، آرام سے بیٹھ، آواز آتی ہے اس میں۔ کہانا آسان ترجمہ اردو میں لکھیں گے غیب گوئی، غیب کی خبریں دینا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اور جیسے ہم نے تنجیم میں پڑھا تھا، وہ ستاروں کی چال کو دیکھ کر بتاتے تھے، یہ اس سے ہٹ کر آنے والے حالات کے بارے میں۔ مجھے لگتا ہے اظہر مہدی صاحب تیری 4 شادیاں ہوں گی، مجھے لگتا ہے علی رضا صاحب تیری شادی تیرے مقدر میں نہیں ہے، مثلا ایسی خبریں کوئی کاہن دے۔ اور اس کہانا کو اصل موضوع یاد ہے نا، او مقاصد اپنا ذریعہ کسب۔ نواز شریف بھائی دفتر کھول رہے، آنے والے حالات کی شرعی موازین کے مطابق یہاں خبریں دی جاتی ہیں، لوگوں سے فیسیں لے اور پھر ان کو بتائے تو امتحان میں پاس ہوگا، تو فیل ہوگا، تو یہ ہوگا، تو وہ ہوگا۔ موضوع سمجھ آ گیا میری جان؟ یہ ہوتا ہے۔ اس بھی جہاں تک بات حرمت کیا انشاءاللہ آخر میں پڑھیں گے، اس میں ہمارے پاس دلیلیں بڑی وافر تعداد میں موجود ہیں کہ اس کی حرمت میں کوئی زیادہ بحث جو سمجھنے والی ہے میری آقا وہ یہ ہے کہ کہانا کسے کہتے ہیں؟ جو بندہ کاہن ہوتا ہے، جو آنے والے زمانے میں یا حالات کے بارے میں خبریں دیتا ہے، وہ کہاں سے دیتا ہے؟ آیا وہ فقط حوادث ارضیہ کی خبریں دیتا ہے یا اوپر والی خبریں بھی دیتا ہے؟ اس موضوع کو اصل سمجھنا ضروری ہے۔ آیا کہانا بس ایک محض مفروضہ ہے، بالفاظ دیگر کوئی حقیقت میں کہانت نہیں ہے، بس ایک موضوع ہے اور پھر اس پر بات ہے، یا واقعاً کچھ لوگ کاہن ہوتے ہیں، یا ہیں نہیں تو واقعاً کچھ لوگ کاہن تھے؟ موضوع سمجھ آ گیا میری جان؟ ایک تو بات تھی نا کہ یہ لفظ کہانا یا کہانا، وہ بھی بحث نہیں ہے۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو آنے والے وقتوں خبریں دے، یہ بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ کہانا حرام ہے، دلیل کوئی بات نہیں، ہمارے پاس دلیلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو ساری بحث ابھی ہم درمیان میں پڑھیں گے وہ ہے ایک تیسرا نقطہ۔ کون سا؟ کہ یہ کاہن لوگ جو آنے والے زمانے کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں جو خبریں دیتے ہیں، یہ کہاں سے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ پوری توجہ میری جان۔ کیسے؟ بسا اوقات وہ بندہ ماہر ہوتا ہے، باتوں باتوں میں اس سے سب اگلوا لیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اور انہی باتوں کو پھر اپنی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ تیرا یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، جبکہ اسی سے اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔
یہ بھی ہو سکتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین ان کو کچھ بتاتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی، جیسے انشاءاللہ آئے گا کہ کوئی جنات مسخر کیے ہوں اور وہ اس کو خبریں دیتا ہو، ابھی انشاءاللہ ساری باتیں آئیں گی۔ تو آپ جو اصل موضوع کو سمجھنا ہے وہ بات یہ نہیں ہے کہ آنا کیا ہے، آنے والے وقت تمہارے خبریں دینا، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ لفظ کہانا ہے یا کہانا ہے کوئی مشکل، لوگ بھی کہتے ہیں وہ بھی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں یہ بھی ہے، وہ بھی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی حرمت پر دلیل کیا ہے؟ دلیلیں بھری پڑی ہیں، روایات بھری پڑی ہیں، سب ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ جو کاہن صاحب ہے جس کو ہم نے حرام کہا، بذریعہ کہانت کو جو اس نے ذریعہ معاش بنایا، جس کے ذریعے وہ نوٹ چھاپ رہا ہے، یہ حرام ہے۔ آخر یہ کرتا کیا ہے؟ خبریں دیتا کہاں سے ہے؟ موضوع سمجھا گیا آج؟ اس کی میں نے آپ کو 2-3 ریزن بتایا، انشاءاللہ بھی سارے پڑھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی جن ہو، جیسے بعض کہتے ہیں وہ خبریں دیتا ہو سکتا ہے کہ نہیں بندہ ہو بہت تیز، وہ ہو حالات سے یا کسی اور طریقے سے اس کے گھر کے حالات اس نے پتہ کر لیے ہوں، ٹھیک ہے جی، یا خود اس بندے کے بارے میں اس نے کہیں معلومات لے لی ہوں، یا اسی بندے سے باتوں میں ساری چیزیں اگلوا لی ہوں، اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ مجھ سے کیا پوچھ چکا ہے، جو اس نے بتایا تھا پھر وہ اس کو اپنی طرف سے، مجھے لگتا ہے تیرے گھر میں تیرا کوئی دشمن ہے، اور مجھے لگتا ہے بھی وہ کوئی عورت اور فلاں، وہ ہو سکتا ہے اس سے نے آیا ہو کہ تمہیں شک تو نہیں، مجھے شک ہے، میری ایک بھابھی ہے، اس نے میرے اوپر تویز کیوں، اور میری شادی مثلا اگر مہدی صاحب یہ کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی، اسے میری بھابھی دخیل ہے فلاں، اور بعد میں جناب سید مزمل عباس پیر بن کے بیٹھ جائے، میرا موکل مجھے بتاتا ہے کہ تیرے گھر میں ایک عورت ہے جس نے تیرے اوپر تعویذ کیے ہیں، بس اگر جا کے علاقے میں ہنگامہ کرے گا، مجھے پیر نے بتایا کہ تیرے اوپر تعویذ ہوئے ہیں، حالانکہ وہ پیر نے نہیں بتایا، اس نے خود اس کو بتایا تھا۔ موضوع سمجھ آ گیا میری جان؟ 17واں فعل من حیث الفعل حرام ہے، یہ فعل انجام دینا اور اس کے ذریعے کسب کرنا، وہ کیا ہے؟ الکہانہ، الکہانہ تو حرام۔ پہلے صرفی بات ہے، یہ کہانہ سے مراد کیا؟ من کاہنا یکہنو کاتبا یکتبو کتابتن، یہ ہو گیا۔ کما فی الصحاح، اس نے کہا اذا تکہنا، تکہن یعنی جب کوئی بندہ کہانت کو اپنا بطور فن اپنا لے تو یہ کہا جاتا ہے۔ آگے کہا ہے وَيُقال، بعض کہتے ہیں کہ یہ ہے کاہونا یکہنو، شارف یشرف کے وزن پر، کہانا، کہانہ نہیں بلکہ کہانہ۔ خوب، اذا سارا کاہنن، کہ جب کوئی بندہ کاہن بن جائے، یعنی وہ یہی کام کرنا شروع کر دے۔ صاحب قاموس نے کہا ہے کہ یہ کہانہ نہیں بلکہ یہ ہے الکہانہ بالکثر، لیکن مصباح والے نے کہا ہے کہ نہیں، یہ ہے کاہانہ یکہنو قاتلا یقتلو کہانتن، اور اوپر تھا نا کاہانہ یکہنو کہانہ کتابہ، یہ کہتے ہیں نا کاہانہ یکہنو لیکن کہانہ، نتیجہ کیا ہے؟ ایک کہانہ پڑھو تو بھی لغت آپ کا ساتھ دے گی، کہانہ پڑھو تو بھی لغت آپ کا ساتھ دے گی، ٹھیک۔ وَكَيْفَ كَانَ، فرماتے ہیں پر دفعہ کرو کیا کرنا ہے، ہم نے کوئی صرفی بات تو کریں، جو بھی ہے ٹھیک ہے، کہانہ ہے یا کہانہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی اگلی باس میں۔ فارن نے آیا، ابن نصیر نے آیا میں کہتا ہے کہ ان الکاہن، کاہن کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں من یتعاط الخبر عن الکائنات فی مستقبل زمان، آنے والے زمانے کے بارے میں خبریں عطا کرتا ہے۔ اس لفظ مستقبل اور مستقبل میں بھی بہت سارے لوگ پھنسے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے محفلوں میں بعض حضرات بڑا زور دے کے پڑھتے ہیں مستقبل، تاکہ اگلے بندے کو پتہ ہو میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ استاد محمد علی مدرس افغانی رحمۃ اللہ علیہ
جامع المقدمات میں جو سر میر ہے، اس پر ان کی حاشیہ ہے تصریف پر، وہ کہتے ہیں مستقبل پڑھنا بھی ٹھیک ہے، مستقبل پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔ جو اس صدی کا سب سے بڑا ادبیات کا ماہر گزرے ہیں، فوت ہو گئے، محمد علی مدرس افغانی۔ قم میں جائیں گے تو ان کی قبر مبارک بھی حرم کے اندر ہے، بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، لہذا وہ کہتے ہیں دونوں صحیح ہے۔ بلکہ تصریح میں تو غالباً انہوں نے کہا ہے کہ مستقبل پڑھنا اولا ہے، لہذا اگر کوئی مستقبل پڑھے تو اس بیچارے کو یہ نہ کہو نہیں نہیں لفظ مستقبل ہے، مستقبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، یہ کہانی کیا ہے اس کی؟ جی فرماتے ہیں قد کان فی العرب کہنا، او کہنا جمع ہے کاہن کی، ٹھیک ہے نہیں؟ عرب میں کاہن ہوتے تھے، لیکن دو قسم کے تھے۔ من کان یزعم، بعض کاہن ایسے تھے وہ کہتے، ان کا خیال یہ تھا کہ ان لہو تابع من الجن، کہ جناب جن ہمارے تابع ہے، یلکی الیہ اخبار، وہ اس کو آ کر ادھر ادھر کی خبریں دیتا ہے، وہ خبریں القاء کرتا ہے، پھر ہم آگے بتاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے بعض کاہنین کا نظریہ یہ تھا کہ یعرف انہ یعرف الامور بمقدمات و اسباب، کہ ہم آنے والے جو وقتوں کی خبریں ہیں وہ کہاں سے جانتے ہیں؟ اس کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، یہ چیز یوں ہو رہی ہے، یہ یوں ہو جی جہاں سے، اور بعض اسباب ہوتے ہیں، جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ ایک اپنا طریقہ ہے کہ یستدل بہا علی مواقعہا من کلام من سألہ، اور جس نے سوال کیا تھا بسا اوقات اس سوال کرنے والے سائل کی کلام سے کوئی بات سمجھ کے پھر اس کو بتا دیتا تھا، او فعلی، یا اس کی کسی فعل سے حرکات و سکنات دیکھ کر اندازہ لگا، تو بڑے ماہر ہوتے تھے تو وہاں سے اندازہ لگا کر پھر اس کو بتا دیتے کہ جناب یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے، او حال ہی، یا اس کے حالات۔ خوب، وہذا یخصونہ باسم العراف، اس کاہن کو اس زمانے کے لوگ عراف بھی کہتے تھے، عراف یعنی جاننے والا، آنے والے حالات کے بارے میں۔ والمحکی عن الاکثر فی تعریف الکاہن ما فی القواعد، اب آ جاتے ہیں فقہا نے کاہن کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کی کیا تعریف کی ہے، وہ تو ہو گئے لوگ، وہ کہتے ہیں، علامہ قواعد میں یوں فرماتے ہیں، من کان لہو رعی من الجن، رعی رائے سے ہے، رائے نہیں ہوتا، رائے دینا، سوچ فکر، یاتیہ الاخبار، کہ جس کے پاس ایک صاحب رائے جن ہوتا ہے جو اس کے پاس خبریں لاتا ہے۔ فاضل مقداد یوں فرماتے ہیں، انہ المشہور، مشہور بھی یہی ہے، کون سی؟ کہ جو علامہ نے قواعد کی میں فرمایا ہے، وَنَاسَبَهُ فِي التَّحْرِيرِ إِلَى الْقِيلِ، جبکہ علامہ نے اگرچہ قواعد میں یہ کہا جس کو صاحب تنقیح نے مشہور کہا، لیکن اسی علامہ نے اپنی اس تعریف کو اپنی کتاب تحریر میں قیلہ کی طرف نسبت دی۔ رعیٌ علی فعیل کے وزن پر ہے، من را، فلان رعی القوم، اور لفظ رعی کا معنی سمجھاتے ہیں، رعی یعنی صاحب رعیہم، فلان کا صاحب، اور مراد کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ رعی دیکھنے کے معنی رویت سے نہیں ہے، شاباش۔ قیلہ وقد یکسر راہو، بعض کہتے ہیں کہ رعی کو بسا اوقات رعی بھی پڑھا جاتا ہے۔ قاموس والا کہتے ہیں الرعی بروزن غنی، جنیٌ، ایک جن ہوتا ہے، یرا یا یورا، اس میں الفاظ مختلف ہیں، میرے پاس جو کتاب اس میں ہے فیحب، آپ کے پاس کوئی کتاب ہے تو اس میں لفظ ہے یرا فیخبر، بعض کتابوں میں آپ کے پاس ہے نا، فرق ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جن ہے جس کو وہ دیکھتا ہے فیخبر، اور اس کو دیکھ کر اس سے لے کر پھر خبریں دیتا ہے، اور اگر یہ ہو جو میرے پاس ہے یہ ہے کہ جنیٌ یراد، اسے دیکھا جاتا ہے یا وہ دیکھتا ہے، فیحب، اور اس کو پسند محبت سے ہے، حب کی جاتی ہے، جو بھی ہے مراد ایک ہے۔ نہایا
وہ کہتے ہیں کہ یقالو للتابع من الجن رئی بروزن کمی۔ خوب، یہ تو بات ہوگی۔ اب شیخ اعظم اپنی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں یقول روت تبرسی فی الاحتجاج فی جملۃ الاسئلہ التی سأل زندیق عنہا ابا عبداللہ علیہ السلام۔ وہ زندیق نے امام سے ایک لمبے چوڑے سوالات کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، اس نے کہا فَمِنْ أَيْنَ أَصْلُ الْكِهَانَةِ، جناب اس کہانہ کی بنیاد کیا ہے؟ وَمِنْ أَيْنَ يُخْبِرُ النَّاسِ بِمَا يَحْدُثُ، کہ جو آنے والا ہوتا ہے، یہ کاہن کیسے لوگ آنے والے وقتوں کی حوادثات کی خبریں دیتے ہیں؟ قال علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے اس روایت کے مطابق یہ جواب دیا، فرماتے ہیں ان الکہانۃ کانت فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں کہانت فن ہوتا تھا، لوگ کاہن ہوتے تھے۔ کب؟ فی کل حین فترۃ من الرسل، اس زمانے میں جو زمانہ انبیاء سے خالی تھا، کہ ایک نبی سے دوسرے کے درمیان جو تھوڑا سا عرصہ ہوتا تھا، یہ لوگ ہوتے تھے۔ اچھا، پھر کان الکاہن بمنزلۃ الحاکم، وہ کاہن ان میں بمنزل حاکم کے ہوتا تھا۔ یحتاکمون الیہ، وہ اس سے حکم طلب کرتے تھے، کہاں پر؟ فی ما یشتبہ علیہم من الامور بینہم، کہ ان کے درمیان جو امور مشتبہ ہو جاتے تھے، پھر وہ اس کاہن کے پاس جاتے، اور پھر وہ کاہن کیا کرتا؟ وہ فیصلے بھی کرواتے، فَيُخْبِرُهُمْ بِأَشْيَاءَ تَحْدُثُ، اور ان کو اس کی خبریں بھی دیتا ہے اس چیزوں کی کہ جو ابھی ہونی ہوتی تھیں۔ اچھا، اب اگلی بات، وہ کیسے خبریں دیتا تھا؟ اگر مہدی صاحب کا جواب جہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے سوال کیا، وہ خبریں کہاں سے دیتے تھے آنے والے وقتوں کی؟ ذَلِكَ فِي وُجُوهٍ شَتَّىٰ، فراست العین، یہ کہنا بڑے دقیق نظر تھے، سطحی قسم کے بندے نہیں تھے، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا بڑے باریک بین، بڑے غور سے چیز کو دیکھنا، اور اس سے بہت ساری چیزوں کو، ذکاء القلب، آج میرا دل یہ کہتا ہے کہ کل چھٹی کے آثار ہیں۔ مثال، یہ اردو میں کہتے نہیں، اب جملہ چلتا ہے نا، میرا دل یہ کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے، میرا دل، یعنی میرے دل میں کچھ، ہمارے جیسے لوگوں کے نہیں جو اس لیول کے ہوتے ہیں، خوب وسوسۃ نفس، کچھ میرے دل میں آ رہا ہے، کوئی فلاں ہو رہا ہے۔ فتنۃ الروح، یہ بھی اسی معنی میں ہے کہ روح کا لفظی معنی ہوتا ہے نا فتین ہونا، یعنی اس کی روح میں اتنا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ جاتا ہے۔ ما قذف فی قلبہ، اور پھر وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے اور پھر اس کو سمجھ آتی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ مَا يَحْدُثُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْحَوَادِثِ الظَّاهِرَةِ، زمین پر جو حوادث ظاہری ہونے والے ہوتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، فَذَلِكَ يَعْلَمُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے بارے میں جانتا ہے، وَيُؤَدِّيهِ إِلَى الْكَاهِنِ، اور پھر وہ کاہن کو بتاتا ہے، وَيُخْبِرُهُ، پھر کاہن خبریں دیتا ہے، بِمَا يَحْدُثُ، جو کچھ فی المنازل، یعنی وہاں پر اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والا ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں وہ اطلاع دیتا ہے۔ یہ تو ہو گیا حوادثات زمانی۔ چلو جی، یہ تو ہم نے مان لیا، شیطان گیا، اگر مہدی اسلام آباد تھا، اس کے گھر والے باتیں کر رہے تھے، جو کچھ ہو جائے شادی نہیں کرنی، اس نے آ کے کاہن کو بتایا، کاہن نے اس کو بتایا، چلو یہ بات تو سمجھ آنے والی ہے۔
اما اخبار السماء، سوال یہ ہے کہ یہ شیطان پھر آسمانی خبریں، اوپر کی خبریں کہاں سے لاتا ہے جو اس کو دیتا ہے؟ کاہن تو وہ خبریں بھی، موضوع سمجھ آ گیا نا؟ جواب فرماتے ہیں امام علیہ السلام روایت کے مطابق، وہ ذاکر نہیں کرتے، عالم کہتے ہیں دروغ پر گردن راوی، روایت کے مطابق امام علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَتْ تَقْعُدُ مَقَاعِدَ اِسْتِرَاقِ السَّمْعِ ذَاكَ، ایک زمانہ تھا کہ شیاطین کی رسائی عالم بالا کی طرف اس حد تک تھی اور بیٹھتے تھے جہاں پر فرشتوں کی آپس میں گفتگو کو یہ سن لیتے تھے، یہ وہاں بیٹھتے اور فرشتوں کی باتوں کو، اچھا ہے اللہ تحجب، فی الحال ان کو اوپر جانے سے روکا نہیں گیا، ولا ترجم بالنجوم، او اشہاب الثاقب، اور نجوم کے دے ان کو رجم بھی نہیں کیا گیا، یہ جا سکتے تھے، بیٹھتے تھے، ٹھیک۔ پھر ہوا کیا؟ ایک زمانہ وہ تھا نا، انما مونعات، بعد میں شیاطین کو اس حد تک جانے سے روک دیا گیا، کس جگہ سے؟ من استراق السامع، کہ ایسی جگہ نہ بیٹھیں کہ جہاں یہ ان کی باتوں کو سن سکیں۔ اچھا پھر روکا کیوں گیا؟ لِأَلَّا يَقَعَ فِي الْأَرْضِ سَبَبٌ، تاکہ زمین پر ان کمزور لوگوں کے لیے کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو جائے جو وحی کے مشاکل ہو، یعنی ہم شکل ہو، ملتی جلتی ہو، خوب من خبر السماء، وہ اخبار آسمانی سے، اور فَيَلْبِسُ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور زمین والوں پر وہ متلبس ہو جائے، مشتبہ ہو جائے، ان کو سمجھنا ہے ما جاءہم عن اللہ تعالی لإثبات الحجت ونفی شبہ، پھر ان کو اوپر جانے سے روکتے۔ خوب پھر ہوتا کیا تھا؟ اچھا جب یہ جاتے تھے، کان الشیطان یسترق الکلمۃ الواحدہ، شیطان وہاں کسی فرشتے سے کوئی ایک آدھ بات، کوئی بات بارش کی ہو رہی ہے، فرشتوں کے درمیان بات ہو رہی تھی، فرشتہ کہہ رہا تھا اسلام آباد بارش، اب وہ برسانے کی تھی نہیں تھی، کوئی نہ کوئی، دیکھو نا جی، یا وہ کہہ رہا کہ بارش ہوگی یا کہے گا، یہ تو اس شیطان نے سن لیا، فرشتے نے اسلام آباد کا نام بھی لیا ہے، بارش کا نام بھی، یہ تو اس نے سن لیے۔ اچھا من خبر السماء بما یحدث اللہ فی خلقہ فیختلطھا، پھر وہ اگلی بات اس میں خود مخلوط کر دیتا تھا۔ پھر ہوتا کیا تھا؟ یابت بہا الی الارض، پھر وہ آ جاتا زمین پر، فیقذفھا الی الکاہن، اور پھر کاہن کو کہ آج تو ان کو کہہ دے کہ کل بارش ہوگی اسلام آباد میں یا آج ہوگی۔ اچھا پھر فَإِذَا قَدْ زَادَ كَلِمَاتٍ مِّن عِندِهِ، کچھ تو اس نے ادھر سے سنا تھا، کچھ شیطان نے اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ جو سنا تھا وہ حق تھا، جو بڑھایا وہ باطل تھا، فَيَخْتَلِطُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ فَمَا أَصَابَ الْكَاهِنُ مِنْ خَبَرٍ مِمَّا كَانَ يُخْبِرُ بِهِ، اب جب کاہن خبر دیتا اور اگر وہ خبر ہوتی صحیح، فَهُوَ مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو یہ وہ تھی جو شیطان نے سن کر اس کو بتائی تھی، وَمَا أَخْطَأَ فِيهِ، یہ تو تھی نا جو کاہن کی خبر صحیح تھی، کاہن نے کہا کل بارش آئے گی، بارش ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے بارش اور اسلام آباد کے لفظ تو شیطان نے سنے تھے، ادھر بھی آرڈر ہو رہا تھا بارش برساؤ، کاہن کو کہا، کاہن نے کہا کل بارش ہوگی، بارش ہو گئی، اس کا مطلب یہ تو وہ خبر ہے جو شیطان سن کے آیا تھا، اس کو دیے۔ وَمَنْ أَخْطَأَ فِيهِ، کاہن نے کہا کل بارش ہوگی لیکن ہوئی، خطا کر گیا، فَهُوَ مِنْ بَاطِلِ مَا زَادَ فِيهِ، تو یہ وہ باطل تھا وہ جو شیطان نے اس نے دو لفظ سنے تھے، اسلام آباد اور بارش، ہونا نہ ہونا اس نے اپنی طرف سے ایڈ کیا۔
آگے فرماتے ہیں، حدیث چل رہی ہے، فَمُنْذُ مُنِعَتِ الشَّيَاطِينَ، بہرحال اس کے بعد سے پھر شیاطین کو نہ، فَمُنْذُ مُنِعَتِ الشَّيَاطِينَ عَنْ اِسْتِرَاقِ السَّمْعِ، جب سے شیاطین کو اس جگہ تک پہنچنے سے روک دیا گیا کہ اب وہ وہاں سے کچھ سن سکیں، ان کا تعطل کہانت و کہانت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، الیوم حدیث چل رہی ہے، لیکن آج کل انما تعدی الشیاطین الی کہانہا اخبارا للناس، جناب کاہن تو اب بھی ہیں، خبریں تو اب بھی دیتے ہیں۔ فرمایا اب شیاطین کیا کرتے ہیں، اس کمرے سے بات سنی، اس سے سنی، اس سے سنی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، جیسے سسٹم ہوتا ہے۔ شیاطین کا بھی اپنا ایک انٹیلیجنس کا سسٹم ہے، اور وہ اس کے ذریعے سنتے ہیں لوگوں کی باتیں، اور پھر آگے وَالشَّيَاطِينَ، اچھا کرتے وما نہیں، کدھر کی بات، والیوم فرماتے ہیں جو آج کا زمانہ، چونکہ وہ بات ختم ہو گئی نا، چونکہ اس کے بعد شیاطین وہاں جا ہی نہیں سکتے کہ وہ فرشتوں کی باتیں سنیں، کہانت منقطع ہو گئی۔ اچھا، والیوم آج کے زمانے میں انما تعدی الشیاطین الی کہانہا اخبارا للناس، یہ شیاطین جو اپنے وہ ہم فکر کاہنوں کو لوگوں کی خبریں دیتے ہیں، وہ کون سی ہوتی ہیں، مما یتحدثون بہ، جو کچھ وہ آپس میں کرتے ہیں گفتگو، وما یحدثونہ، اور جو کچھ وہ آگے کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر والشیاطین تعدی الی شیاطین، شیاطین شیطان ایک تو نہیں ہے نا، شیاطین کو بتاتے ہیں ما یحدث فی البعد من پاکستان کا شیطان، ایران والے کو ایران والا، عراق والے کو عراق والا، شام والے کو، ایک نیٹ ورک ان کا بچھا ہوا ہے، ان کا اپنا کوئی واٹس اپ سسٹم ہوگا یا کوئی میسنجر نظام ہے، وہ جناب ادھر خبریں پہنچتے ہیں، من سارق سارا کا، فلاں نے فلاں کی چوری کی ہے، فلاں نے فلاں کا قتل کیا، فلاں غائب ہو گیا، بس بات سمجھ آ گئی نا۔ اور فرمایا یہ شیطان بھی اس خبر دینے میں انسانوں کی طرح ہیں، انسان سچے بھی ہوتے ہیں، انسان جھوٹے بھی ہوتے ہیں، شیطان سچے بھی ہوتے ہیں، شیطان جھوٹے بھی، کچھ خبریں ان کی سچی ہوتی ہیں، کچھ خبریں ان کی، سمجھا کیا آجان بات کی، یہ تھی حدیث۔ اور اس نے پوچھا، اتنی سمجھ جو مجھے آئی کہ اس کا مطلب ہے کہانت کی کوئی نہ کوئی جڑ شڑ ہے ضرور، بالکل فردی بات نہیں۔ درمیان میں تھوڑی سی اور بات ہے، پھر آپ نے اصل بحث کی طرف آ جائیں گے۔ حدیث پر بحث کریں، شیخ اعظم فرماتے ہیں وقولہ علیہ السلام، یہ جو امام نے فرمایا ما قذف فی قلبہ، یہ قذف فی بلبہ کا تعلق کس سے ہے؟ آیا خالی فتنت روح سے ہے یا پیچھے جو 3-4 چیزیں پڑھی ہیں ان سب سے ہے؟ فرماتے ہیں یمکن ان یکون قیدا للاخیر، ممکن ہے کہ فقط فتنت روح سے ہو، فتکون الکہانۃ بغیر قذف شیاطین کما ہوا ظاہر ما تقدم، وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ قَيْدًا لِجَمِيعِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ، ممکن ہے کہ یہ جو لفظ ہے ما قذف فی قلبہ، یہ فقط اسی کے لیے نہ ہو بلکہ پیچھے جتنی آئی ہیں، فَيَكُونُ المراد ترقب اخبار الکاہن، یعنی مراد کیا کہ کاہن کی خبریں مرکب ہوتی ہیں، کہاں سے؟ مما یقذفہ الشیاطین وما یحدث فی نفسہ، کچھ وہ اپنی طرف سے سمجھتا ہے، کچھ شیطان اس کو القاء کرتا ہے، لتلک وجوہ غیرہا کما یدل علیہ، جیسے امام نے بعد میں فرمایا کہ زاد کلمات من دی فیخلط الحق بالباطل، ختم۔ اب فرماتے ہیں لیکن امام نے تو فرمایا ان کا تعطل کہانہ، کہانت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن پھر آگے کا انما تعدی شیطان الی الکہانہ، جب کہانت ختم تو کاہن بھی ختم ہونے چاہیے نا۔ ایک سطر میں کہتے ہیں کہ کہانت ختم، کہانت ختم کا مطلب کیا ہے؟
کاہن ختم۔ اگلے جملے میں کہتے ہیں کہ شیاطین کوہان کو، یہ دو باتیں کیسے ہیں، لطف لینا ہے۔ امام فرماتے ہیں شیخ اعظم کہ یہ جو امام نے فرمایا نا ان کا تعطل کہانت ہو، کہ جب سے اوپر جانا ان کا روک دیا گیا، کہانت ختم ہوگی، دلالت علی ما انل، صاحب مغرب نے یہ کہا ہے کہ ان الکہانت فی العرب کانت قبل المبعث، کہانت تھی عربوں میں لیکن وہ مبعث سے پہلے، قبل من الشیاطین من اشتراک۔ لیکن امام کا اگلا جملہ کہ انما تؤدی الشیاطین الی کہان اخبار الناس، یا ایک جملہ کہ ما قرفن فی القبل، دلالت کرتا ہے علی صدق الکاہن علی من لا یخبر الا باخبار اس کا مطلب ہے پھر کاہن وہ ہوگا جو اخبار عرضی کی خبریں دیتا ہے۔ فیکون المراد، تو اس کا مطلب ہے ہم کہانت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کیا؟ ایک کہانت وہ جو منقطع ہو گئی، ایک کہانت وہ جو ہے۔ پس جو کہانت منقطع ہو گئی وہ تھی الکہانت الکاملہ التی یکون الکاہن بہا حاکما فی جمیع ما یتحاکمون فیہ من المشتبہات، وہ چاہے سما والی چاہے ارضیہ، کہانت کاملہ تو ہو گئی ہے ختم، اور جیسے حدیث میں آیا، لیکن جو کہانت ارضی ہے وہ ہے ختم ہوگی بات۔ وَكَيْفَ كَانَ فَلَا خِلَافَ فِي حُرْمَةِ الْكِهَانَةِ، کہانہ بہرحال حرام ہے، اور فرماتے ہیں ہمیں اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، حدیث موجود ہے۔ فرمایا من تکہنا، جو خود یہ کرتا ہے، او تو کوہنا لہ، یا کسی لیے، جیسے میں کسی کے پاس پہنچ جاؤں تو چاہے میں کرنے والا ہوں یا کاہن کے پاس جانے والا ہوں، حدیث کے مطابق فقط برئ من دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس طرح اور روایت بھی ہے، امام نے پہلے فرمایا تھا کہ ان الکاہنا کالساحر والساحر کالکافر، یاد ہے نا؟ اس طرح فرمایا ان تعلم النجوم یدعو الی الکہانہ۔ روافی مستطرف السرائر عن کتاب المشیخۃ الحسن ابن محبوب عن الہیثم، راوی کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ان عندنا بالجزیرۃ رجلا، کہ جناب ہمارے پاس جزیرے میں، علاقے میں ایک شخص ہے۔ اچھا، پھر اخبرا من یاتی ہے یسألہ عن شیء، وہ خبریں دیتا ہے جو بھی اس کے پاس آتا ہے، اس سے جو سوال کرتا ہے چوری کے بارے میں یا کوئی بھی، تو وہ جواب دیتا ہے۔ فَنَسْأَلُهُ، ہم بھی اس سے سوال کرتے ہیں، اس بارے کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں وہ خبریں دیتا ہے، ہم اس سے سوال کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مشا الی ساحر، ایک، او کاہن، دو، او کذاب، صرف جائے نہیں، یصدقہ فیما یقول، جادوگر جو کہے یہ اس کی تصدیق کرے، یہ کہے کہ یہ ٹھیک ہے، کاہن جو کہے یہ اس کی تصدیق کرے، کذاب جو چیز کہے یہ اس کی، جو ان تین لوگوں کے پاس جائے اور ان کی بات کی تصدیق کرے، تصدیق کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کو قبول کر لے، 100% حق سمجھ لے کہ بالکل درست ہے، فیما یقول، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ گویا یہ احکام قرآنی کا انکار کرتا ہے۔ وَظَاهِرُ هَذِهِ الصَّحِيحَةِ، پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان الاخبار عن الغائبات علی سبیل الجرم، غائبات کے بارے میں خبریں دینا بالجازم،
قاطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کیسا ہوگا؟ محرم مطلقہ. اب وہ چاہے کہانت کے ذریعے ہوتی، چاہے کوئی ہمیں اسے کرنی. کیوں؟ لأنہ الاسلام جعل المخبر بشیء الغائب، چونکہ اس نے پوچھا نا بندے آتے ہیں سوال کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں، وہ جواب دیتا ہے. تو امام نے کہا 3 لوگ ہیں، ساحر، کاہن، قذاب. وہ جو خبریں دیتا ہے غائب کی، اس کا مطلب امام کی نظر میں وہ بندہ بھی ان 3 میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہے. یا وہ کاہن ہے، یا وہ ساحر ہے، یا وہ قذاب. شاباش. امام نے اس کو ان 3 میں قرار دیا، ساحر، کاہن اور قذاب. وَجَعَلَ الْكُلَّ حرام، اور فرمایا کہ یہ تینوں. وَيُعَيِّدُهُ النَّهْيُ فِي النَّبَوِيِّ الْمَرْوِي فِي الْفَقِيهِ فِي حدیث المنائی. پیغمبر نے فرمایا نہا عن اتیان العراف. او کہا ہے نا کہ کاہن کو عراف بھی کہتے ہیں. پیغمبر روکا، خبردار اس عراف کو نہ لاؤ. اور فرمایا من اتاہو، جو اس عراف کو، کاہن کو لے آئے گا، وصدقہ، نہ فقط لائے گا اور اس کی بات کی، یعنی اس پر یقین کرے گا کہ اسی طرح ہے، فقد بارع مما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقد عرفت من النہایہ، علامہ نے نہایہ میں فرمایا کہ ان المخبر عن الغائبات فی المستقبل کاہن ویخص بسم العراف. اس طرح فرماتے ہیں وَيُعَيِّ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْإِجْتِهَادِ. امام نے فرمایا کہ لِأَلَّا يَقَعَ فِي الْأَرْضِ سَبٌ يُشَاكِرُ الْوَحْيَ. خلاصہ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ كَوْنُ ذَلِكَ، یعنی آنے والے غائبات کی خبریں دینا، غائب کی خبریں، آنے والی نہیں، غائبات کی خبریں دینا، مبغوضاً للشارع، یہ محبوب شارع نہیں، مبغوض ہے. من ای سبب فَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْإِخْبَارَ عَنِ الْغَائِبَاتِ بِمُجَرَّدِ السُّؤَالِ عَنْهَا. ایک ہوتا ہے غائب کی خبر دینا اسے سوال کرنے پر، من غیر النظر فی بعض ما صحا اعتبارو. ہاں کچھ چیزیں ہیں کہ جو معتبر ہیں، جن کو قبول ہے، لیکن باقیوں کے بارے میں یہ خبریں دینا، اس کی خبر بعد میں آ رہی ہے محرم. وَلَعَلَّهُ لِذَا عَدَّ صاحب المفاتیح من المحرمات. اور یہی وجہ ہے کہ غائبات کی خبر دینے کی حرمت کو صاحب مفاتیح نے محرمات منسوسہ میں شمار کیا کہ الاخبار عن غائبات علی سبیل کہ جو بندہ جازم کے ساتھ غائب کی خبر دے وہ نبی بھی نہ ہو اور نبی کا وصی بھی نہ ہو، یہ محرمات منسوسہ سے ہے. اب چاہے وہ غائبات کی خبریں بذریعہ تنجیم دے، بذریعہ کہانت دے، بذریعہ کیافت دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.